ناچیز کی طرف سے آپ احباب کی خدمت میں آداب۔ امید کرتا ہوں جس طرح آپ احباب نے مجاہد عنبر اعوان کی شاعری کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، آپ کو ان کے لکھے ہوئے افسانے بھی ضرور پسند آئیں گے، جو کہ عام روٹین سے ذرا ہٹ کر ہوں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا کریں۔ سلامت رہیں، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا افسانہ، خود فریبی۔ وہ اکثر میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی۔ میں اپنے سراپا پر نظر ڈالتا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جو میری ذات میں اس کو نظر آتی ہے، مگر میں ہمیشہ ناکام رہتا۔ میری نظر ایک محدود سے دائرے میں گھوم گھام کر واپس پلٹ آتی۔ میں وہ خاص بات خود اپنے آپ میں ہی تلاش نہ کر پاتا، لیکن شاید یہی بات اس کے لیے خاص بات ہو جسے میں عام سمجھتا ہوں۔ تب میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی، نظر اس کا رستہ دیکھتی رہتی۔ وقت بھی جیسے ٹھہرا ٹھہرا سا رہنے لگا، لیکن جب وہ آتی تو دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ سارے کا سارا جسم جیسے افراتفری کا شکار ہو گیا ہو۔ الٹی سیدھی حرکتیں خود بخود سرزد ہونے لگتیں اور وقت کو بھی جیسے پر سے لگ جاتے۔ کچھ سمجھ نہ آتا کیا کر رہا ہوں یا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ یاد رہ جاتا تو فقط اس کے ہونٹوں پر کھیلتی ہلکی سی مسکراہٹ، جو وہ میری جانب یوں اچھال دیتی جیسے اس کے پاس یہ کوئی فالتو چیز ہو۔ میں اکثر یہ سوچتا کہ ہو سکتا ہے جیسے اکثر لوگوں کو بے وجہ مسکرانے کی عادت ہوتی ہے، سو اسے بھی نہ ہو۔ میں سوچتا شاید وہ میری الٹی سیدھی حرکتوں پر مسکراتی ہے، یا شاید پہلے سے ہی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ میں ٹھیک طرح سے کبھی فیصلہ نہ کر پایا، کیونکہ مسکرانے اور دیکھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ سو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اسی کا نام محبت ہے، یا شاید محبت ایسے ہی ہوا کرتی ہے، دیکھنا، مسکرانا اور چل دینا۔ کئی دفعہ تو اس کے سینڈلوں کی آتی ہوئی آواز بھی میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ کبھی جو وہ مجھے وقت معین سے ہٹ کر نظر آ جاتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے سانس سینے میں ابھی رک جائے گی، دل دھڑکنا بھول جائے گا اور چلتا وقت جیسے اپنی جگہ پر ساکت ہو جائے گا۔ دل کی اس کیفیت پر آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ دوستوں سے سنی ہوئی تمام باتیں مجھ پر فٹ بیٹھ رہی تھیں۔ اب میری زندگی کے معمولات میں یہ بات بھی شامل ہو گئی تھی کہ راتوں کو جاگنا، صبح کا بے چینی سے انتظار کرنا، وقت سے پہلے اس کے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جانا، فقط ایک نظر اس کو دیکھنا، ہاں بس ایک نظر، گلی کے موڑ تک نظر سے اس کا تعاقب کرنا اور پلٹ آنا۔
اس سے آگے کی ابھی مجھ میں ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آخر ایک وقت ایسا بھی زندگی میں آیا کہ جب میں یہ سمجھنے لگا کہ اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کو مخاطب کرنے کی ٹھان لی۔ سو میں وقت اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ کئی بار میرا ارادہ متزلزل بھی ہوا، مگر پھر قائم ہو جاتا۔ ڈھیروں دن اسی کشمکش میں گزر گئے، اسے مخاطب کس طرح کیا جائے، لیکن کچھ سمجھ نہ آتا۔ یہاں آ کر ہمیشہ میری عقل کو بریک لگ جاتی۔ خط لکھا جائے، ہاں یہی آسان طریقہ ہے مخاطب ہوئے بغیر، لیکن اگر کسی نے خط دیتے ہوئے دیکھ لیا تو اس بات پر سارے جذبے جاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ ذہن پھر خالی خالی سا دکھنے لگتا۔ جنجلا کر میں نے ان خیالات سے چھٹکارا پانا چاہا، مگر ناکام۔ آخر ایک دن میں دھڑکتے دل اور تیز سانسوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ 2 قدم پر ہی میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور مجھے وہیں رکنا پڑا۔ مجھے اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا، نہیں شاید ترس۔ دل نے کہا، بزدل بزدل۔ لیکن پھر ایک بار ذہن کے بند کواڑوں پر دستک ہونے لگی۔ ٹیلی فون، محفوظ اور آسان راستہ۔ دل اس بات پر مطمئن ہوا، لیکن پھر دماغ نے دل پر چوٹ کی کہ اگر اس کے گھر فون ہی نہ ہوا تو، اور اگر ہوا بھی تو فون نمبر کیسے لیا جائے؟ اب مجھے ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا۔ زندگی بوجھل، وقت رکا رکا اور ہر طرف اداسی ہی اداس نظر آنے لگی۔ شامیں اچاٹ اور راتیں ویران رہنے لگیں۔ طبیعت میں چڑچڑاپن، بات بات پر دوسروں سے جھگڑا۔ آخر دل نے کہا، لوگ تو اپنی محبوباؤں کے لیے آسمان سے تارے تک توڑ لانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور تم اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ دل نے محبت کے خوبصورت پہلو دکھائے۔ تپتے صحرا میں محبت کی خوبصورت عمارت کا یقین دلایا۔ دل نے ہواؤں میں محبت کے کئی تاج محل بنا ڈالے۔ آخر ایک دن میں نے گلی کو سنسان پا کر دھڑکتے دل، کانپتی ٹانگوں اور ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر اسے اپنی محبت کا کہہ ہی دیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی بجائے ایک سنجیدگی نے لے لی، اور پھر وہ خاموشی کے ساتھ چلتی ہوئی پہلے کی طرح گلی کا موڑ مڑ گئی۔ میں بھی اسے روز کی طرح گلی کے موڑ تک نظروں کے ذریعے چھوڑنے کے لیے گیا، اپنے خوابوں کو اس کی چپ میں قید کیا اور واپس پلٹ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ اور جا رہے تھے کہ وہ میرے بارے میں جانے کیا سوچ رہی ہوگی۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دل پہلے سے زیادہ الجھ گیا۔ اب ایک خوف، تجسس اور بے قراری نے دوسری تمام سوچوں کی جگہ لے لی۔ محبت کی اس خود ساختہ عمارت کا اب کیا حشر ہوتا ہے؟ ذہن بس اسی ایک بات پر آ کر ٹھہر سا گیا کہ دیکھیں یہ عمارت جو میں نے اینٹ اینٹ خوبصورت خیالات سے تعمیر کی ہے، وہ قائم رہتی بھی ہے کہ نہیں۔
ساری رات کروٹیں بدلتے بے خوابی میں گزر گئی۔ شب خوابی کی وجہ سے صبح آنکھیں سوجی ہوئیں اور سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ساری رات کی سوچیں تھیں کہ خواب میں نہیں جانتا، لیکن یہ میرے دل کو جن بن کر ڈراتی رہیں کہ ضروری تو نہیں کہ تم اسے چاہتے ہو اور وہ بھی تمہیں چاہتی ہو، یہ تو فقط تیرے ہی جذبے ہیں۔ لیکن دل اپنی بات پر اڑا جاتا، ارے پگلے پرچہ دے دیا ہے، اب دیکھ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ وقت کی ڈور جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ کئی دن پھر موقع کی تلاش میں خیریت سے گزر گئے۔ اس بیچ وہ مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اب نہ تو وہ ٹھیک طرح سے دیکھتی اور نہ ہی مسکراتی، بس چپ چاپ ایک حسرت بھری نظر مجھ پر ڈالتی اور گزر جاتی۔ میں نے بھی اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جانا اور دل کو تسلیاں دیتا رہا۔ اب مجھ میں پہلے سے زیادہ ہمت آ چکی تھی۔ بس ایک دن میں موقع دیکھ کر اس کی طرف کم لڑکھڑاہٹ، قدرے کم دھڑکتے دل اور بکھرے لفظوں کی بجائے قدرے مکمل لفظوں کے ساتھ بڑھا اور اپنا پہلے والا سوال دہرا دیا۔ اسے بتایا کہ میں اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ ٹھہری نہیں اور میں بھی اس کے ساتھ نیم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن آج وہ کچھ پرسکون، کم حیرت زدہ اور مطمئن نظر آئی، جیسے اسے اس بات کے پہلے ہی توقع ہو۔ اس نے ایک نظر میرے سراپے پر ڈالی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، میں شادی شدہ ہوں۔ ان 4 لفظوں نے میرے اندر جیسے بم پھوڑ دیے ہوں۔ ان دھماکوں کی آواز میں مجھے اپنی خود فریبی کی خوبصورت عمارت ریت کی دیوار کی صورت مسمار ہوتی ہوئی دکھائی دی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں ابھی تک زندہ تھا۔